بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ فرام پریویس ٹاپکس. آج ہم گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کا ایک امپورٹنٹ کیس ہے, اس کو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. اس میں 3 بچے تھے, دے ور ایجنگ فرام 6 to 9 years, اور جو ان کا باپ تھا بینگ اے نیچرل گارڈین, ہی واز ریزائڈنگ ان سعودی عربیہ. And during the stay in Saudi Arabia, the wife of that person, she was living in Pakistan with his parents. اور وہاں پہ اس عورت کو ایک حادثہ پیش آیا اور وہ عورت جل گئی. She remained in hospital for about 8-9 months and subsequently she died. اچھا, وہ جو بچے تھے وہ تینوں کے تینوں they were taken by the maternal grandfather, یعنی نانا نے اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں لے لیے. اور باپ نے آلریڈی شادی کی ہوئی تھی سعودی عربیہ میں, اور ہی آلریڈی ہیڈ اے ڈاٹر. اب یہ پورے معاملے کے اندر جو قانونی نقطہ ہے وہ ہے سیکشن 17 آف دی گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ. اب سیکشن 17 ڈیفائن کرتا ہے کہ کس صورتحال میں بچوں کا ویلفیئر جو بھی بچوں کے لیے بہترین کورٹ کر سکتی ہے, اور اس میں جو چیز دیکھی جائے گی دیٹ از آلسو, اگر بچے شعور رکھتے ہوں تو پریفرنس آف دا چلڈرن, کہ بچے کس کے پاس رہنے میں زیادہ اچھا محسوس کریں گے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کوئی فلا نہیں آئے گا. تو اس کیس کے اندر باپ نے سبسیکوینٹلی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کا دعویٰ دائر کیا کورٹ میں کہ جی تینوں بچے جو ہیں میں اب بچوں کو اپنے پاس بھی رکھوں گا اور میں پاکستان بھی بچوں کے لیے آ جاؤں گا, اور اب میں ہر وہ کام کروں گا جو بچوں کے انٹرسٹ میں ہوگا, تو نانا سے بچے لے کے تو مجھے دیے جائیں. تو یہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کیا. انہوں نے سب سے پہلے جو سٹانس تھا دعوے کے اندر باپ کا, اس کو دیکھا. اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ پایا کہ باپ اپنا وہ حق جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا بچوں کے ویلفیئر کے لیے, بچوں کی نشو و نما کے لیے, ان کی پرورش کے لیے, he had never ever given a single penny to the children. اور وہ جو بچے تھے نہ ان کی ماں کو وہ خرچہ بھیجتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرتا تھا. تو باپ اگر نیچرل گارڈین ہونے کے باوجود اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا بچوں کی نشو و نما کے لیے, ان کی پرورش کے لیے, اور جو اس کو کرنا چاہیے, تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ بچوں کا ویلفیئر دیکھے, بچوں کی اپ بلٹ میں جو شخص رول پلے کر سکتا ہے اس کی کسٹڈی میں بچوں کو رہنے دے. تو اس کیس کے اندر عدالت نے وہ تینوں کے تینوں بچے جو کہ 6 سے 9 سال کی عمر کے درمیان تھے, مائنر تھے, ان کو نانا کے پاس رہنے دیا, اور کسٹڈی جو ہے وہ نانا کے پاس وہ ٹیسٹیفائی کر دی, اور باپ کو اس بچوں کی کسٹڈی نگیٹ کر دی. تو قانون اس میں بیسیکلی دیٹ از پرووائڈیڈ ان PLD 2022 سپریم کورٹ پیج 38, اور ریفرنس کے اندر 2 ججمنٹس ہیں, 2011 CLC 889 اور 2012 CLC 784. اچھا, یہ دونوں کی دونوں ججمنٹس جو ہیں دے پیورلی ریلیٹ اپون کہ بے شک باپ نیچرل گارڈین ہو, لیکن اگر باپ اپنے اس گارڈین شپ کا جو طریقہ کار اور جو پروسیجر پرووائڈیڈ ہے قانون کے اندر اس سے ہٹ جائے, تو ایون دین باپ کین بی ریفیوز دی کسٹڈی آف دا مائنر چلڈرن. تو یہاں پہ اس کیس کے اندر سیکشن 17 اس کی سب سیکشن 3 دیٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پرٹینس ٹو دی پریفرنس آف دی مائنرس, یعنی وہ بچے جو شعور رکھتے ہیں اور یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی کسٹڈی میں ہمیں دیا جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ رہنا بھی پسند کریں گے یا نہیں. تو یہاں پہ عدالت نے یہ سیکشن 17 کو ڈیفائن کر دیا, اور سیکشن 17 کی بنیاد پہ سیکشن 25 کے تحت جو کسٹڈی آف دا مائنرز تھی دیٹ واز گیون ٹو دی میٹرنل گرینڈ فادر. اور اس میں ایک اور بھی بات بڑی اہم ہے کہ دا کورٹ آلسو واچڈ the interest of the minors, that whether the maternal grandfather can really bring up the children in a proper manner or not if the custody is not given to the father. تو عدالت نے یہ دیکھا کہ 19 ایکڑ زمین کا مالک تھا نانا, اور ان پیسوں سے وہ بچوں کو براٹ اپ کر سکتا تھا. تو عدالت نے یہ جانتے ہوئے کہ the welfare of the minors is a paramount
consideration for every court, for everybody. اس بنیاد کے اوپر عدالت نے وہ جو کسٹڈی تھی باپ کی بجائے وہ نانا کو کنفرم کر دی. تو یہ نقطہ آج ہم نے قانونی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. بیسیکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نیچرل گارڈینز ہیں, یعنی جو سکا باپ ہے, سکی ماں ہیں, سکے جو ریلیشنز ہیں, کتھ اینڈ کنز ہیں, جن کی بنیاد پہ custody of the minors can be given to the persons who are affiliated even with the minors. تو اس سیکشن 17 میں وہ تمام کیٹیگریز جو ہیں they have been defined کہ کن کن لوگوں کو custody of the minors دی جا سکتی ہے. تو میں نے آج آپ سے یہ بریفلی ڈسکس کر دیا کہ سیکشن 17 کے اندر اگر باپ نیچرل گارڈین ہونے کے باوجود اپنا حق ادا نہیں کرتا تو کسٹڈی کین بی ٹیکن فرام ہم اینڈ دیٹ کین بی ڈیلیورڈ ٹو ایدر میٹرنل گرینڈ فادر اور پیٹرنل گرینڈ فادر اور اینی بڈی ایلس اف فادر از ناٹ coming up on the proper ways to bring up these children in a proper manner. This was the point which I have discussed today. Thank you very much. We'll be coming up again in a fresh topic. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ ان کیس لاز کو اپنے کیسز میں ریفر بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.